السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 37 آیت مبارکہ 267 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے کہ حالانکہ وہ چیز تم خود بھی نہیں لینا چاہو گے، اور اگر وہ چیز تمہارے سامنے لائی جائے تو تم اپنی نظروں کو جھکا لو گے۔ جان لو گے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے، وہ تعریف کی گئی ذات ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ نے صرف صدقے کے موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سابقہ رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے ایک فصل کی مثال دے کے ہمیں صدقہ دینے کی ترغیب دی تھی۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ اذن کے ذریعے اور من کے ذریعے ہم نے اپنے صدقات کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور پھر یہ کہ کون سا صدقہ اللہ کے نزدیک رد ہو جاتا ہے جو کہ ریا دکھاوے کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ پھر انسان کس کیفیت سے صدقہ دیتا ہے، تو کچھ جوشیلے انداز میں دیتے ہیں، جذباتی انداز میں دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مستقل مزاج میں دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ صدقے کا اثر کیا ہوتا ہے، تو اس صدقے کے اثر سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات زندگی کے بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور سارے موضوع کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو صدقہ دیتے ہیں وہ کس معیار کا ہونا چاہیے، یعنی کہ کیا چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقے کے طور پہ دینی چاہیے۔ پہلی بات جو آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ آیا کہ اسے زکوٰۃ مراد ہے، بلکہ بعض یہ فرماتے ہیں کہ اسے زکوٰۃ اور صدقہ دونوں مراد ہیں۔ پھر یہاں پہ دو چیزوں کا آپس میں تعلق بیان کیا گیا ہے، طیب اور کسب کا۔ ہمیں یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی انسان طیب کماتا ہے وہی اس کا کسب ہوتا ہے، اور جو چیز طیب نہیں ہوتی وہ دراصل میں کسب بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ ماں کا لفظ لائے، مما نہیں کہا گیا، ماں کسب تم کہا گیا، یعنی کہ جو کچھ بھی تم کماتے ہو وہ سب کا سب پاک ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے۔ پہلے وقتوں میں لوگ تجارت کیا کرتے تھے تو وہ اجناس کے تبادلے کے ساتھ کیا کرتے تھے، گندم کے بدلے میں گندم، جو کے بدلے میں جو دی جاتی تھی، لہٰذا اس کا کچھ حصہ تو بہت خالص ہوتا تھا اور کچھ حصہ ناقص ہوتا تھا۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سب کا سب جو ہے وہ پاک دینا ہے۔ آج کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی ہمارا ذریعہ معاش ہے وہ سب کا سب حلال ہونا چاہیے۔ پھر ماں کا سب تم سے ایک اور معنی بیان کیا جاتا ہے کہ ماں عموم کے لیے آتا ہے، یعنی کہ سب ایک جیسا نہیں کماتے اور ایک جتنا بھی نہیں کماتے، لہٰذا جو جتنا کما رہا ہے اور جیسا کما رہا ہے اس میں سے جو اعلیٰ درجے کا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے، کیونکہ طیب پاک کو بھی کہا جاتا ہے، خالص کو بھی کہا جاتا ہے اور عمدہ چیز کو بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں کمانے کا ایک فارمولہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ مما اخرجنا لکم من الارض، کہ جو کچھ بھی ہم زمین سے تمہارے لیے نکالتے ہیں تم نے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ تو گویا کہ اس میں ایک کنسیپٹ جو دیا جا رہا ہے کہ زمین سے نکالنا آسان کام تو نہیں ہوتا، اس میں بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے، کاشت کی جاتی ہے، پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں، پھر انتظار کیا جاتا ہے، ایک پوری محنت ہے، اس کے بعد پھر کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو فصل کسان کو ملتی ہے وہ آخر میں دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میری ساری محنت ہو گئی ہے، اب اللہ اس میں آپ اپنا اثر ڈال دیں۔ تو خوبصورت فصل جب سامنے آتی ہے تو کسان شکر ادا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے انسانی محنت ہوگی اور دوسری طرف سے اللہ پاک صلہ دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی پیشہ کاروبار ہو۔ کانسیپٹ جو دیا گیا وہ یہ دیا گیا ہے کہ اس طرف سے انسانی محنت ہوگی تو اس طرف سے اللہ پاک کی طرف سے صلہ آئے گا۔ اور آیت مبارکہ کے اس حصے سے مما اخرجنا لکم سے ایک اور ہمارے معاشرے کی جو رویے کی اصلاح کی گئی ہے کہ دو طرح کی انتہائی رزق کے معاملے میں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا وہ جس کو دے گا اسی کے پاس ہوگا۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے زندگی میں کمایا ہے وہ میری قابلیت اور میری صلاحیت ہے۔ تو گویا قرآن ہمیں یہاں پہ درمیان کی بات بتا رہا ہے کہ ایک محنت تمہاری طرف سے ہونی ہے اور ایک صلہ اللہ پاک کی طرف سے آنا ہے، تو گویا کہ دونوں کو بیلنس کر دیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر ضمناً ایک اور سوچ کی بھی تصحیح کی گئی ہے کہ آیت مبارکہ میں ہے کہ ماں کا سب تم جو کچھ بھی تم کماتے ہو اور جو کچھ بھی ہم نے زمین سے نکالا ہے تم نے اس میں سے دینا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک سوچ یہ بن چکی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا کام کریں گے، اگر انہیں اپنی مرضی کا کام نہیں ملتا ہے تو وہ پھر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، لہٰذا کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ کام کر لینا۔ ہمیں اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو انہوں نے کوئی خاص چیز اللہ پاک سے نہیں مانگی تھی، کہا تھا کہ جو کچھ بھی اس وقت آپ کے پاس ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو جب ایک دروازہ کھلتا ہے تو اس سے آگے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں، تو کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان زندگی میں کرتا رہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ انسان وہ کرتا ہے جو وہ چاہ لیتا ہے۔
پھر کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں دینی ہے، تو اس کے لیے خبیث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہر ناقص، ردی اور گندی چیز کو خبیث کہا جاتا ہے۔ اور پھر کیفیت بھی بیان کی ہے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا جو چیز میں نے دی ہے وہ خبیث کے لیول کی ہے یا وہ اعلیٰ درجے کے لیول کی ہے۔ تو سمپل سا فارمولہ بتایا گیا ہے کہ وہی چیز اگر تمہیں دی جائے تو تمہیں اس کو لینا اچھا نہ لگے۔ پھر ایک اور کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، تغمزو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ غمز سے ہے، اور غمزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نظر کا جھکا دینا، اوپر کی پلکوں کو نیچے کی پلکوں کے قریب تر لے کر آ جانا، یعنی کہ جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہو اگر وہ تمہیں دیا جائے تو تم نظریں جھکا کے لوگے، نظریں اٹھا کے اس کو نہیں لوگے۔ لہٰذا انسان جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ آسان سا فارمولہ بتا دیا گیا ہے جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آیا کہ یہ چیز طیب ہے یا یہ چیز خبیث ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ تغمزو کا ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو آپ کسی گاہک کے پاس لے کر جائیں اور وہ اس کی کوئی قیمت نہ لگائے، تو گویا کہ کل قیامت کے دن انسان کو اس کا عمل دکھایا جائے، اس کا صدقہ دکھایا جائے اور پھر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ تو جنت کی قیمت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو ایسا نہ دو کہ جو کہ جنت کی قیمت بننے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، ایک غنی کا ہونا اور ایک حمید کا ہونا۔ ان کا آپس میں خوبصورت ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والے بھی ہوتے ہیں مگر جو دیتے ہیں وہ قابل تعریف بھی ہوتا ہے، لہٰذا وہ ہستی جو کچھ بھی دیتی ہے وہ اس پہ حمد کرنے کو دل چاہتا ہے، اس پہ شکر کرنے کو دل چاہتا ہے۔ لہٰذا انسانوں میں یہ معاملہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ ایک انسان غنی ہو مگر جو چیز وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے وہ حمید نہ ہو، اور عین ممکن یہ بھی ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے حمید چیز دینا چاہتا ہے مگر وہ غنی نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 268 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والی ذات ہے اور بڑی علم والی ذات ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں شیطان کے ایک عمل کو حاضر کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شیطان تم سب کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے دینا چاہتے ہو تو عین اس وقت پہ وہ تمہیں آ کے فقر کا خوف دلاتا ہے۔ اور وہ کیسے خوف دلائے گا کہ تمہارا اپنا بھی خاندان ہے، تمہارے اپنے بہت زیادہ اخراجات ہیں، تمہارے اپنے بھی کچھ منصوبے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، بل دینے ہیں، فیسیں دینی ہیں، لہٰذا اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ایک چیز کنفرم ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ شیطان اسی پوائنٹ پہ ہمیں اتنا زیادہ کیوں کمزور کر دیتا ہے؟ اور انسان کی زندگی کا بہت بڑا خوف جو ہے وہ رزق کے ساتھ متعلق ہے۔ ہم کھائیں گے کیسے، ہم اپنے بچوں کو پالیں گے کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ خوف کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ خوف جب بھی انسان کے اندر آتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ بڑی اہم بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تمہارے ذہن میں یہ سارے خیالات آ رہے ہوں تو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ سب خیالات شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی بھی رزق کے خوف میں مبتلا نہیں کرتے ہیں، رزق کا خوف ہمیشہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ لہٰذا علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں جنت کے کتنے باغات سنائے ہیں، اور ایون یہ کہ سورہ بقرہ میں سابقہ رکوع میں اللہ پاک نے ہمیں کتنے باغات سنا کے صدقات کی جو ہے وہ مثالیں دی ہیں۔ لیکن انسان کے دل میں جب شیطان فقر کا خیال ڈالتا ہے تو دراصل میں وہ اس کو اس باغ سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور یہ معاملہ اس سے پہلے کس کے ساتھ ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ، اماں حوا کے ساتھ، وہ بھی تو ایک باغ میں تھے اور ان کے اندر بھی اس نے کس چیز کا ڈالا تھا؟ خوف، فقر کا خوف ڈالا تھا کہ تم سے یہ باغ لے لیا جائے گا، یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ لے لی جائیں گی۔ اور پھر بڑی اہم بات یہ کہ اس گناہ کو کرنے کے بعد سب سے پہلا ریئیکشن سامنے کیا آیا تھا؟ بے لباسی کا آیا تھا۔ اور اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ فحش کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر یہاں بہت اہم نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ فقر اور فحش کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو علماء کرام یہ فرماتے کہ انسان فخر کے خوف کی وجہ سے ہی زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے اندر لالچ آ جاتی ہے اور یہ لالچ انسان کو فحش تک لے کر چلی جاتی ہے۔ بہت ہی اہم بات یہ کہ آج فحش اور بے حیائی اتنی زیادہ کیوں ہوگی ہے؟ اس لیے کہ آج لالچ بہت زیادہ ہوگی ہے۔ آج ہم صرف محض ضرورت کے لیے نہیں کماتے، کھانے کے لیے نہیں کماتے ہیں، بلکہ آج ہم لائف سٹائل کے لیے کماتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کا معیار بڑھانا ہوتا ہے، ایک سٹینڈرڈ چاہیے اپنی زندگی کا، لہٰذا ہم نے سوچا ہوا ہے کہ اس طرح کا گھر ہونا چاہیے، اس طرح کا موبائل ہونا چاہیے، اس طرح کے لباس ہونے چاہیے۔ اس سٹینڈرڈ کو برقرار رکھنے کے لیے جب انسان کمائے گا تو پھر وہ کس لیول تک جائے گا؟ وہ بے حیائی کے لیول تک جائے گا۔
پھر ایسا انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، میں بے حیائی کا کام کر رہی ہوں، میری یہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی تو اس کی میری آخرت پہ، میری حیا پہ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پہ کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ کمانا ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ بے حیا ہوتی ہے وہ اتنی جلدی وائرل ہو جاتی ہے اور راتوں رات لوگ امیر ہو جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے کہ زیادہ کمانے کی لالچ نے انسان کو کیا کر دیا ہے؟ اس کے حیا کے مقام سے گرا دیا ہے۔ لہٰذا آیت مبارکہ میں جو فقر اور فحش کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا متبادل اللہ پاک نے کیا بیان کیا ہے؟ مغفرہ اور فضل کو بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ رزق کے لیے نہیں بلکہ لالچ کے پیچھے نہ بھاگے، انسان اللہ کی مغفرت کے پیچھے بھاگے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ تو ہر ایک کے ساتھ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ ہر ایک کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ پھر دوسری اہم بات یہ کہ مغفرت کا اور رزق کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت کو مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے ہم تمہارے مالوں کو بھی پاک کر دیتے ہیں اور تمہارے نامہ مال کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں واسعٌ فرمایا جا رہا ہے کہ جو ذات اتنی وسعت کے ساتھ دینے والی ہے اس ذات کے ساتھ فقر کا خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کون سا انسان اپنے دل میں کیسے خوف رکھتا ہے، کیسی سوچیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کی مغفرت مانگنی چاہیے، تو رزق کے مسئلے ہمارے انشاءاللہ ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔